تو پھر اللہ نے ایسا کلام کا حصہ اتارا اول کہ وہ سن کر پگھلتے تھے. بالکل ابو جہل تک چھپ کے سنتا تھا. فمن تو کون ہے ازلم زیادہ بڑا ظالم. اب یہ اہدا اور ازلم یہ ایک ہی وزن ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ اہدا جو ہے نا, ہدا جو ہے اس کی شکل بڑی ڈفرینٹ ہے. وہ ورب جو ہے نا جن میں کوئی حرف علت استعمال ہوا ہو. حرف علت کو کیا ہوتے ہیں؟ واولز. واولز کیا ہے عربی کے؟ بڑی یہ چھوٹی یہ کوئی نہیں ہوتی ہے. الف واو یہ جی. اردو عربی کا بچہ ہے, عربی کی اولاد ہے, ٹھیک ہے. الف واو یہ حروف علت کہلاتے ہیں. واولز کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت. تو جن ورڈز کے اندر حروف علت استعمال ہوتے ہیں نا ان کی شکلیں الگ الگ بنتی ہیں. جیسے جا آ یا جی او, کوئی تک نہیں نا بنتا. جو ایک قاعدہ ہے نا کہ جیسے فعلا یا فعلو, تو وہ ان وزنوں کے اوپر پورے اترتے ہیں مگر نہیں اترتے کیونکہ حروف علت کی وجہ سے وہ ساؤنڈ نہیں آتا, وہ وزن نہیں آتا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہدا میں حرف علت ہے نا یا, تو اس کی شکل کچھ اور ہی ہو جاتی کیونکہ یہ ہر حال میں یہی شکل رکھنی ہے, یہی ساؤنڈ رکھنی ہے. اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ بدل سکتے. جیسے اگر اکبر ہے تو وہ بدل گیا نا, تکبیر اکبر کتنا فرق آ گیا. تو لہٰذا تکبیر تفعیل کے وزن پر ہے, اکبر افعل کے وزن پر ہے. لیکن آہدا تاہدا فرق پتہ نہیں چلتا بظاہر, وہ ذرا پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اور ان کو اسی لیے حروف علت والے وربز کی جو فارمز بنتی ہیں نا وہ یاد کروائی جاتی کیونکہ وہ علیحدہ ہی اپنا آپ برقرار رکھتی. حروف علت پر تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی. یہ پر کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ جیسے لام پر پیش آیا آخر میں تو افعلو پڑا گیا, اور تفعیل کے وزن پر جب آیا را رے, آپ مثال لے لیں, افعلو کے وزن پر اگر رے آئے تو اکبرو ہو گیا, اکثرو ہو گیا. اور اگر تفعیل کے وزن پر آئے تو تکبیرو ہو گیا, تکسیرو ہو گیا. لیکن جب یہی چیز یہ کے ساتھ اہدا کی شکل میں آئے گی تو ہر حال میں یہ ساکن رہے گا نا, یہ ساکن رہے گا. تہدی, تہدا, اہدا, تو وہ پھر نا واضح نہیں ہوتا فرق. اسی لیے حروف علت والے ورڈ جو ہیں وہ الجھاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو پھر یاد کر لیا جاتا. حروف علت کے بھی اصول ہیں, ایسی بات نہیں, اصول ہیں مگر وہ ذرا ہائی جو ہے نا گرامر اس میں ہے, کیونکہ ان کو یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی کام ہے. آسان طریقہ جنہوں نے خالی قرآن کے لیے عربی سیکھنی ہوتی ہے ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حروف علت والے جو ہیں نا تھوڑے سے ہیں, جا ہے, آہدا ہے, تو ایسے جو ہے نا ورب ان کی شکلیں یاد کر, ٹھیک ہے, یہ آسان ہو جاتا. تو جو گرامر کے شوقین ہیں تو میدان میں آ جائے. کوڈی کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں سمجھ میں آتا. کچھ چیزیں عربی گرامر کی واقعی مشکل ہیں, انہی میں سے حروف علت کے احکام بھی ہے, کافی کنفیوزنگ ہے. لیکن جب آ جاتے ہیں نا تو پھر مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. لیکن آغاز میں دماغ بہت گھومتا, جیسے وہ ضرب چلی پائی ہوا کرتا تھا نا میتھ میں, مجھے بہت مشکل لگتا تھا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو پیپل, تو ضرب چلی پائی کسی طرح سے بیٹھتا ہی نہیں تھا. لیکن جب پھر ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا تو پھر کبھی غلط نہیں ہوا ہے ایسا. تو اسی طرح سے جب تک یہ حروف علت سمجھ نہیں نہ آتے یہ کہیں بیٹھتے ہی نہیں, گھومتے رہتے ہیں. اور جب آپ کو ایک دفعہ ٹیکل کرنا آ جاتا ہے, اصول سمجھ آ جاتے ہیں اور اس میں بہت کھپنا پڑتا ہے, تو جب آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں اصول تو پھر آپ کو یہ ہاتھ سے نہیں جاتے, ٹھیک ہے. تو 2-3 چیزیں ہیں عربی میں گرامر میں جو مشکل ہیں, ایویں ہوا بنی ہوئی ہے. عربی گرامر ہر زبان کی مشکل ہوتی ہے. انگلش کے ٹینس آسان ہے, آسان انگلش کے ٹینس مشکل تھے. اصل میں ہم نے سیکھ لی, اور کب سیکھے؟ جب ہم 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے. آپ کو یاد ہوگا 5ویں جماعت میں 2 ٹینس ہوا کرتے تھے,
پھر 6th میں آئے تو 4 ہو گئے، پھر 8th میں آتے آتے پورے ٹینس ہو گئے 12 کے 12. تو بات یہ ہے کہ جب 8ویں میں ہم نے وہ ٹینس کیے، 9th 10th میں ہم ان کی اپلیکیشن کرتے رہے، اور پھر ہم مسلسل ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انگریزی پڑھتے رہے، تو پھر تو آنا ہی تھا. اگر اسی طرح سائڈ بائی سائڈ ہم نے عربی بھی پڑھی ہوتی تو آج عربی بھی حلوائی لگتی ہے. تو عربی تو ہم نے پڑھی نہیں ہے، لہٰذا گرامر جس بھی زبان کی جائے وہ مشکل ہی ہوتی ہے، کیونکہ گرامر مینس دا سائنس آف لینگویج، اور سائنس از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اردو کی گرامر کون سی آسان ہے؟ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اہل زبان ہیں تو ہمیں زبان آتی ہوتی تو ہم گرامر پڑھ کے اصول سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر آپ کسی غیر اہل زبان کو پڑھائیں گے تو اسے اتنا ہی کھپنا پڑے گا. اگر آپ ایک عرب کو اردو کی گرامر پڑھائیں گے تو وہ اتنی ہی مشکل محسوس کرے گا جتنی کہ ہم عربی کی گرامر محسوس کرتے ہیں. 6 سال پڑھی بھی تو ہے نا گرامر، اس لیے یاد ہوتی ہے. بالکل. اب چھوڑ دیں، جب چھوڑ دیں وہ تو لازمی بات ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. تو اب عربی کی گرامر کو ہوا بنایا گیا ہے. عربی زبان مشکل نہیں ہے، 2-3 چیزیں اس میں ہیں جو ٹرکی ہیں، ان کو سمجھنا مشکل ہے، مگر جب وہ سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر بہت لطف آنے لگتا ہے زبان کو پڑھنے. تو وہ تو پھر ہر ایک چیز میں ہی کچھ نہ کچھ گھماؤ پھراؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سیکھنا پڑتا ہے. اگر ہر چیز اتنی ہی آسان ہو تو کوئی سیکھے کیوں؟ ٹھیک. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ سائنٹیفک لینگویج ہونے کا اعزاز حاصل ہے عربی کو. عربی زبان کی گرامر سب سے زیادہ سائنٹیفک گرامر مانی جاتی ہے. اس کے رولز نہیں، اس کے رول جو ہے نا بہت ہی مرتب ہیں، ہاں منظم ہے، اور انہی رولز کے اوپر سب کچھ چلتا ہے. یعنی اس کے اگر وزن زیادہ ہے نا تو جس وزن میں پھر جو لفظ آتا ہے نا وہ پھر اسی وزن پر آتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا، جمع ہوا ہے اپنی جگہ مضبوط. جیسے آپ دیکھیں کہ انگلش میں فارم آف وربز ہیں یا ڈگریز آف ایڈجیکٹو ہیں تو ان کا کوئی ایک وزن نہیں ہے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے نا. برن برنٹ برن ہے نا، ڈو ڈڈ ڈن، کیا مطابقت ہے بھائی. اور ایڈجیکٹو کو آپ دیکھ لیں تو کیا ہے جی، گڈ بیٹر بیسٹ، اور بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. کتنے نمبر انہی چیزوں سے کٹتے رہے تو سمجھ نہیں آتی تھی. بیوٹیفلر میں نے اپنے ایک مضمون میں ابھی تک مجھے یاد ہے بیوٹیفلر لکھا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ کنفیوزنگ ہے، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے. جو وزن آ گیا اور اس وزن کے تحت جو آ گئے، اب وزن کے ساتھ میچ کرنے کی اصول ہے. اب جو ورڈ یا جو صفت جس وزن کے تحت آ گئی، دنیا ہلے گی وہ نہیں ہلے گا، وہ وہی رہے گا. تو پھر تھوڑی مشقت آتی ہے اوزان یاد کرنے کی، مگر جب اوزان یاد کر لیتے ہیں تو پھر غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی اصول بہت مرتب ہے، اسی وجہ سے ذرا ڈیٹیلڈ ہے. ڈیٹیلڈ اسی وجہ سے کیونکہ ہر ایک چیز واضح کر کے کچھ رولز کے تحت کر دی گئی. ٹھیک ہے. ٹیچرز کا بھی یہی شکایت ہے کہ ان کو اسٹوڈنٹس اچھے نہیں ملتے. لیکن یہ صرف سننے سنانے میں مجھے تھوڑا بہت آنے لگ گیا اور مزہ آنے لگ گیا. تو یہ ٹیچر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ تو میں پہلے بھی ایسی تھی، رکھتی ایسی. میں مذاق کر رہی ہوں. اچھا پتہ ہے کیا عائشہ، عام طور پر عربی پڑھانے کے لیے عربی کے ٹیچرز نہیں رکھے جاتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری 8th میں 6 to 8 عربی تھی. تو عربک پڑھانے کے لیے جو ہماری ٹیچر تھیں مسز شمس ان کا نام تھا، تو ان سے میں نے گرامر کا ایک کویسچن پوچھا. مجھے شروع سے لینگویجز سے انٹرسٹ ہے، تو چپ کر گئی. پھر کہنے لگی مجھے نہیں آتا. تو میں بڑی حیران ہوئی، obviously میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی آنسر. تو انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ حیران ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں بیٹے میں انگلش کی استاد ہوں، میں نے انگلش میں پڑھا ہے، میں نے انگلش میں جو ہے ایم فل کیا ہے، لیکن یہاں مجھے عربی پڑھانے پر لگا دیا گیا تو مجھے گرامر نہیں آتی. میں وہ کی بک سے لیسن تیار کر کے میں پڑھا دیتی تھی. جب آپ ایسا ظلم کریں گے تو یہی ہوگا نا. یہ مسائل پیش آتے ہیں. اور میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ جب میں کوئین میری میں پڑھاتی تھی تو میں اردو کے لیے اپوائنٹ ہوئی تھی، اور میں نے ویسے اس عرصے میں بہت سیکھا. وہ میرا ذاتی ایک فیل تھا کہ مجھے انٹرسٹ ہے لینگویجز سے، اور خاص طور سے عربی سے.
تو میں اردو کے لیے اپوائنٹ ہوئی اور میں اردو میں ماسٹرز کر رہی تھی اس عرصے میں, تو انہوں نے مجھے عربی پڑھانے پہ لگا دی. تو obviously مجھے عربی اس طرح پڑھانے والی عربی نہیں آتی تھی, لیکن میں نے پھر گرامر پہ محنت کی. وہ میرے ذاتی انٹرسٹ تھا, مجھے شوق تھا, تو شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, تو مجھے بہانہ مل گیا. لیکن آپ دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ عربی کو بالکل ہی فار گرانٹیڈ لیا جاتا, اس سے کون سا کام آنا, وہ خیر. یعنی میں نے یہ دیکھا کوئین میری کے پڑھانے کے تجربے کے دوران کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ جو ہر سبجیکٹ میں 100% نمبر لے رہے ہیں, وہ بھی عربی میں فیل ہو رہے ہیں. تو میں نے تو فیل کر دیا. تو ایک بچی تھی, اس کے ماں اور باپ دونوں ڈاکٹر تھے, تو وہ آ گئے کہ آپ نے ہماری بچی کو فیل کر دیا. میں نے کہا جس نے پیپر میں کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اس طرح. میں نے کہا دیکھیں عربی 100 نمبر کا سبجیکٹ, آپ اگر اس کو بحیثیت قرآن کی زبان کی اہمیت نہیں دیتے, ایٹ لیسٹ اسے پیپر کی طور پر تو اہمیت دیں. اتنا تو اس کو یاد کروائیں جتنا میں پڑھاتی ہوں, اور میں پڑھا رہی ہوں اور بچہ روز سبق یاد کر رہا ہو, تو میں مانتی نہیں ہوں کہ وہ بچہ فیل ہو جائے. تو پھر خیر وہ اچھے لوگ تھے, انہوں نے میری بات کو کنسیڈر کیا اور بچی کو محنت کرائی. لیکن عربی میں فیل ہونے پر کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی, اور اینول پیپر سے ہمیں کہا گیا کہ عربی میں فیل نہیں کرنا. عربی میں مطالعہ پاکستان میں اسلامیات میں فیل نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یعنی میتھ کی, سائنس کی اہمیت ہے, انگلش کی اہمیت ہے, فیل ہو تو کر دو, آگے جا کے رزلٹ خراب کرے گی. اب بات کیا ہے, ان کو پتا ہے 8ویں تک عربی ہے, آگے عربی چلنی نہیں ہے, لہٰذا ان کا میٹرک کا رزلٹ خراب نہیں ہوگا. دے ڈیم کیئر فار دا عربک. لیکن میتھ کی فکر کرتے ہیں کیونکہ اگر بچہ ویک رہ جائے گا تو 9th 10th میں جا کر کوئین میری کا رزلٹ خراب ہوگا. اتنا زیادہ ظلم ہے زبان کے ساتھ. تو ٹیچرز بھی جو ہے نا, مجھ سے پہلے آپ کو پتا ہے کیمسٹری کی ٹیچر عربی پڑھاتی تھی, تو کیا پڑھاتی ہوں تو جب میں وہ یعنی میرے ساتھ ہنستی تھی, وہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے بہت پیار ہے, تم آئیے تو میری جان چھوٹی. میں جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ پڑھانے تو اس کو مصیبت ہی لگے گا نا. تو وہ ہنستی ہوتی تھی, وہ کہتی تھی کہ بھئی آپ آئی ہیں تو میری جان چھوٹی, کیونکہ میں اس مسئلے سے میں نے نجات پائی. تو عربی زبان کو بیچاری مسئلہ نہیں کہتی تھی. ایک بندے نے عورت بس قرآن پڑھا, اس کے بعد عربی سے کبھی ان ٹچ ہی نہیں رہا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں 7ویں 8ویں کو عربی پڑھاؤ, کیسے پڑھائے گا وہ بیچارہ؟ تو اس وجہ سے چونکہ آتی نہیں ہے, جب تک اپنی کمانڈ نہیں ہوگی تب تک کوئی عربی نہیں پڑھا سکتا, کوئی زبان نہیں پڑھا. عربی کیا کوئی زبان نہیں پڑھا سکتا. اب جیسے نادیہ ہیں, کلاس میں بھی آئی, آپ نے دیکھا ہے, میرے دوست ہیں, وہ میتھ بہت اچھا پڑھاتی ہے اور بچوں کو آسانی سے سمجھا لیتی ہے کیونکہ اسے میتھ سے بہت انٹرسٹ ہے. وہ سعودیہ گئی ہوئی تھی, وہاں اکیلی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, تو جب فون پہ بات ہونی کیا کر رہی ہے تو کہتی میں میتھ کی ایکسرسائز نکال کر رہی ہوں. تو یعنی اس کو میتھ سے اتنا انٹرسٹ تھا کہ فارغ ٹائم میں وہ کیا کرتی تھی, نیٹ پر سے میتھ کی ایکسرسائز نکال کے کرتی تھی. تو میں اس سے مذاق کرتی تھی کہ یعنی کہ تم کس قسم کی بندی ہو. تو آپ دیکھیں کہ جس کو اتنا انٹرسٹ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ہوگا وہی اپنے بچے کو اس طرح کروائے گا کہ وہ جب کرے گا تو اس کو مزہ آئے گا. سیم کیس ود می کہ عربی میری لینگویجز میری محبت ہے, مجھے لینگویجز سے پیار ہے. 3 لینگویجز پر میں نے کام کیا اور اللہ کے فضل سے تینوں میں مجھے اللہ نے بہت کامیابی دی, انگلش, اردو اور عربی. تو چونکہ مجھے خود محبت ہے, مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے, اس کے متعلق بات کرنا اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے آپ لینگویج کے بارے میں, وہ بھی عربی لینگویج کے بارے میں گھر میں تو بات کر نہیں سکتے, ہر پلیٹ فارم پہ بات نہیں کر سکتی, بات صرف اسٹوڈنٹ سے ہو سکتی ہے. تو جیسے ہوتا ہے نا شاعر کو نظم سنانے کا موقع ملتا ہے, اسی طرح مجھے عربی پڑھانے کا موقع ملتا ہے. آئی انجوائڈ اٹ, اس لیے میں خوشی خوشی پڑھاتی ہوں. آپ کو بھی وہی انجوائمنٹ آگے پہنچتی ہے اور آپ بھی انجوائے کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں میرے کو سمجھ آ جاتی ہے, اور وہ ٹیچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ٹیچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ تو میں نے آپ کی بات کا مذاقاً جواب دیا تھا. جنرل کیونکہ میرے بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے نا, ان کو نئی چیزیں آ رہی, تو وہ ٹیچرز کی بات ہے نا, میتھس بھی نہیں صحیح طرح سے, جہاں پہ اٹک گیا وہاں پہ ٹیچر نہیں بتانا ہے. کیونکہ ریزن یہی ہے کہ ٹیچرز کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. جہاں استاد کو دلچسپی ہوتی ہے نا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے موقع دے اور میں بولوں, تو وہ پھر جو ہے نا وہ لطف آ جاتا ہے. پڑھنے اور پڑھانے دونوں کا مزہ آتا ہے. تو پڑھنا اور پڑھانا آرٹ ہے. بالکل, ناٹ اونلی گرامر, ایوری تھنگ از این آرٹ. ٹیچنگ از این آرٹ ٹو کنوے ایوری تھنگ ٹو یور ہارٹ. تو یہ آرٹ تبھی آتا ہے جب آپ دل سے پڑھائیں, کوئی دل سے دل کو رہا ہوتی ہے نا. تو ہمارے یہاں پڑھنا پڑھانا بھی جو ہے نا پیشہ بن گیا ہے, دھندا بن گیا بلکہ کہنا چاہیے.
ہے نا. تو وہ پھر لہٰذا وہ نہ محبت رہی نہ مربت رہی نہ پڑھانے والوں کے اندر اثر رہا, تو پھر پڑھنے والوں کو کنوے نہیں ہو پاتا, پہنچتا نہیں, بلاغ نہیں رہا. نہیں انشاءاللہ گرامر آپ سیکھ لیں گے, گرامر کوئی مشکل نہیں ہے. فامن تو کون ہے, اظلموا بڑا ظالم. اب دیکھیں اظلموا اکبروا ایک جیسے ہیں نا, افعلوا, تو آہدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اپنی شکل نہیں بدلتا, زیادہ دوسروں سے علیحدہ رہتا ہے. جیسے غالب علیحدہ رہتے تھے نا, غالب شاعر ہے نا مشہور, تو ان کو دوسروں سے منفرد رہنے کا شوق تھا. تو زیادہ تر ایسا ہوتا تھا, فیشن تھا ہندوستان میں کہ کوئی گنجا ہو جاتا تھا نا, بوڑھے ہو کے گنجے ہو جاتے تھے نا, تو وہ اپنی داڑھی شاڑی بھی صاف کرا دیتے, ٹوٹل کلیچے ہو جاتے تھے بابے. تو جب غالب بوڑھے ہوئے اور بال اترے تو داڑھی لمبی رکھ لی, اور کہنے لگے, خط میں لکھا اپنے دوست کو کہ یہاں عام فیشن ہے کہ لوگ جب رواج ہے, فیشن میں کہہ رہی ہوں کہ عام رواج ہے کہ لوگوں کے بال اتر جاتے ہیں تو وہ اپنی داڑھی بلکہ 4 ابرو بھی صاف کرا دیتے ہیں. تو میرے بال اترے تو لوگوں کی ضد میں نے داڑھی لمبی رکھ لی. تو انفرادیت جو ہے نا, یہ بعض صورتوں میں جنون بن جاتا ہے. تو کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہیں. یہ حروف جو الفاظ سے متاثر نہیں ہوتے اور اپنی انفرادیت باقی رکھتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں, میں نے بتایا تھا, مبنی. مبنی بتایا تھا نا, مبنی, جن پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. بنا سے ہے, بنا عمارت کو کہتے ہیں, بلڈنگ کو کہتے ہیں, اس سے ہے مبنی, بلڈ کیے ہوئے. تو مبنی حروف جو ہیں, ایک ہوتے ہیں معرب اور ایک ہوتے ہیں مبنی. معرب وہ ہوتے ہیں جو الفاظ کے اثرات وغیرہ سے بدل جاتے ہیں, جیسے ان مضارع کو نصب دے دیتا ہے اور حروف جر اسم کو جر دے دیتے ہیں, یہ معرب حروف یعنی کہ الفاظ کی باتیں ہیں. اور مبنی وہ ہیں جو کسی حال میں اپنے آپ کو بدلنے پہ راضی نہیں ہوتے, جو ہیں وہی رہیں گے. حروف علت انہی میں سے ہے. فمن اظلموا تو کون بڑا ظالم ہے, ممن اس سے جو کذبہ جھٹلائے. کذبہ کیا ہے, ماضی, تو ماضی تو کذبہ ہوتا ہے بلکہ کاذبہ ہوتا ہے. تو کذبہ کیسے آیا, یہ شد کیوں آئی, شدت اظہار کے لیے. شاباش, یہ شدت اظہار کے لیے آیا. اصل لفظ کاذبہ ہے, کذبہ ہو گیا. بہت زیادہ جھٹلانے والا, ہر بات کی تردید کرنے والا. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی کسی ایک آدھ بات کی تردید تو ہم کر ہی دیتے ہیں زندگی میں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات کی تردید کرتے تھے نا, ہر بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. تو اسی لیے کذبہ جو شدت سے جھٹلائے, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو. اب بازر بھی کیا ہے, حرف جر, اس نے زیر کس کو دی, آیاتی کو بھی اور اللہ ہی کو بھی. تو آیاتی اور اللہ ہی اس میں مجرور ہو گئے, اور بھی آیات اللہ پورا کیا بنا, مرکب جاری. واو حرف عطف ہے. صدفا روکے, انہا اس سے. سیب کو بھی صدف اسی لیے کہتے ہیں, صدف کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا. اب صدف نام بھی رکھتے ہیں, ہاں بیکار سا نام ہے. سیب کو صدف ہم کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر پانی کو روک لیتی ہے نا, ریسٹرین کر لیتی ہے, باہر نہیں نا نکلنے دیتی, تو وہ پھر پروسیس ہوتا ہے اور موتی بنتا ہے. تو اس کی اس کوالٹی کی بنا پر کہ وہ پانی کو اپنے اندر بند کر لیتی ہے, اسے صدف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صدف کا اصل لفظ ہے روک لینا. آنہا اس سے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے سیپ, حالانکہ یہ سیپ اصل لفظ ہے, اور جو ہے نا صدف وہ آپ سمجھتے کس کا صفاتی نام ہے, روک لینے کی صفت کی وجہ سے پڑ گیا. جیسے آپ دیکھیں جو کپڑا ہم ڈسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈسٹر. وہ کوئی کیا ہے, وہ نام نہیں ہے, وہ جو ہے نا ڈسٹ جھاڑنے والا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو ڈسٹر کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے سیپ کی خوبی کیا ہے, وہ پانی کو اپنے اندر روک لیتی ہے, 1-2 بوندوں کو, زیادہ پانی کو نہیں. تو
وہ پھر باہر نہیں نکل سکتا کسی بھی طرح سے، چاہے سیپ الٹ پلٹ کر پانی کے اندر ہوتی ہے تو الٹ پلٹ کر کہیں بھی چلی جائے وہ پانی اندر ہی رہتا ہے. تو اس کی اس کوالٹی کی بنا پر اسے صدف کہا جانے لگا، صفاتی نام پڑ گیا. جیسے فوج میں ایک ٹرم ہوتی ہے پل تھرو. پل تھرو جب نشانہ لگاتے ہیں نا تو وہ اس وقت شوٹنگ کی پریکٹس کراتے ہوئے جو انچارج ہوتا ہے وہ کاشن دیتا ہے پل، تو سارے جو ہے نا وہ سیفٹی کیچ وغیرہ ہٹا کے ریڈی ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے تھرو تو وہ فائر کر. تو پنجابی جب لوگ آئے نا انگلش ریجمنٹ میں تو ان کو تو نہیں آتی تھی نا انگریزی، تو پل تھرو سے انہوں نے لفظ بنا لیا پھل تھرو. پل تھرو مل کر بن گیا پھل تھرو. تو پنجابی کا لفظ بن گیا پھل تھرو وانگو جا، کہ گولی دی طرح جا. تو اب یہ نا لفظ کا بگاڑ ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا صفاتی ٹرمینالوجی ہے پھل تھرو. نہیں جی، پھل تھرو کا پھرتی سے کوئی تعلق نہیں. پل تھرو کی بگڑی ہوئی شکل نہیں، یہ پل اور تھرو کی بگڑی ہوئی شکل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے صدف جو ہے نا اس کا ایک مانوی استعمال کیا گیا ہے، جو سیپ کو صدف کہا جانے لگا. وَصَدَفَ عَنْهَا، اور روکتا ہے اس سے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتا ہے. تو کیا صفتیں ہیں برے لوگوں کی، ظالموں کی؟ ایک تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور دوسرا دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تم اس کلاس میں مت جانا، وہ ٹیچر وہاں بھی ہیں. جیسے ڈاکٹر فرض صاحبہ نے جب پڑھانا شروع کیا تو بہت رولا پڑا کہ جی وہاں بھی ہے، یہودیوں کی ایجنٹ ہے. انہوں نے جرمنی سے کیا ہے نا پی ایچ ڈی، ہاں جرمنی سے کیا. تو وہ شور مچ گیا کہ جی وہ یہودیوں سے پڑھ کر آئی ہے تو یہودیوں کی اعلیٰ کار ہے تو اسلام کو بگاڑ رہی ہے. تو بڑی اس طرح کی باتیں ہوئی، لیکن وہ مستقل مساجد سے لگی نہیں. اللہ کریم نے انہیں کامیابی دی الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی روکنا. اسی طرح جیسے یہ وعدے لیتے ہیں کہ جی وہ کسی کی محفل میں نہیں جانا، کسی کی بات نہیں سننی، تو اگر ایسا کر کے ہمارے ساتھ بیعت کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے آخرت میں وغیرہ. تو یہ ساری روکنے کی شکلیں ہی ہیں نا. تو دوسروں کو بھی دین سے روکنا، دوسروں کے بھی راستے میں روڑے اٹکانا. خود نہیں کرتے نہ کرو، تمہاری زندگی تمہارا مسئلہ. دوسروں کو مت روکو. خود رکنے سے زیادہ بڑا جرم دوسروں کو روکنا ہے، ان کا ذہن بگاڑنا ہے. کیونکہ اپنی جان کے بارے میں تو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ حق حاصل ہے. جہنم میں جانا چاہتے ہو تو دین گو ٹو ہیل، دیٹ از یور چوائس. لیکن دوسرے کو جہنم میں پہنچاؤ، اس کا تمہیں کوئی حق نہیں. ان قریب نجزی، ہم بدلا دیں گے الذین، ان لوگوں کو یصدفون، جو منہ موڑتے ہیں روکتے ہیں. صدف کا مطلب ہوتا ہے رک کر پلٹ جانا. ٹھیک ہے، یو ٹرن لینا. تو اسی لیے آیا یصدفون. کیا ہے یصدفون؟ مضارع جمع مذکر غائب. الذین کیا ہے؟ اسم موصول. ماشاءاللہ، اسم موصول جمع مذکر. ٹھیک ہے، جمع مذکر. الذی کا مونس اللتی ہوتا ہے. سنجزی الذین یصدفون، ان قریب سزا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے. آپ نے دیکھا ہے جانور رکتے ہیں تو گردن گھماتے ہیں، پیچھے گھماتے ہیں نا. یہی ہے صدف، راستے سے رکنا اور پیچھے واپسی کے راستے ڈھونڈنا. تو اسی لیے ایک جگہ صدف آیا صدف عنہا روکنے کے معنی میں، اور دوسری جگہ یصدفون آیا منہ موڑنے کے معنی میں. آپ کسی کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کی بات سننا نہ چاہ رہا تو کیا کرے گا؟ منہ موڑ کر ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. دس از یصدفون. ٹھیک ہے، رک جانا اور ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ کہ بھاگ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو کسی بھی معنی میں صدف کا کوئی ایسا اچھا مفہوم نہیں ہے جسے بطور نام رکھا جائے. یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم بدلا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں. سوء العذاب، بدترین عذاب کی شکل میں. سوء برا اسم ہے یہ بھی، اور العذابی عذاب، سوء العذاب برا عذاب. بما کانوا، اس لیے کہ تھے وہ یصدفون منہ موڑنے والے. اب ان نے دیکھیں آیاتی کو بھی
چینج کیا اور عذابی کو بھی چینج کیا. عذابہ ہی عذابو تھا اصل, تو زیر ہو گیا نا. زبر اور زیر کسی نہ کسی سبب سے آتا ہے, اسم پر اصل میں پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پھر زبر اور زیر مختلف صورتوں میں آتا ہے اسم پر. ان قریب ہم ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے بدترین بدلہ دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے منہ موڑا. اب دیکھیے گناہ کیا ہے, آیتوں کو سن کر منہ پھیر دو. یعنی آپ کوئی حکم پیش کر کے کہیں ہاں جی اللہ کا حکم تو ہے لیکن ہمارے خاندان میں تو یوں ہی ہوتا آیا ہے, یا آج کل کے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جی وقت بدل گیا ہے. یہ سب منہ پھیرنا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں, اس لیے کہ انہوں نے آیتوں کو سنا اور منہ پھیرا. ایک تو مراد سے کافر ہیں جو سیدھے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے, وہ تو ہیں ہی اس سے مراد. اور دوسری مراد وہ لوگ ہیں جو چاہے بے شک اسلام کے قرار بھی کر رہے ہوں مگر جب حکم پر عمل کرنے کی باری آئے تو کہیں جی زمانہ بدل گیا ہے, وہ دور نہیں رہا, وہ وقت نہیں رہا, یہ کوئی غاروں کا زمانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر دور کے لیے اسلام کے احکامات ایک ہی جیسے, ٹھیک ہے. اسلام نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا کہ آپ کا پنکھا جلنا ہے ساری عمر پنکھا نہیں لگوانا, کہیں دیا یہ حکم نہیں دیا. لہٰذا ترقی میں اسلام مانے نہیں ہے. اسلام نے تو آپ کو احکامات دیے ہیں آپ کی زندگی گزارنے کے. جھوٹ نہیں بولنا, تو اس دور میں اور آج کے دور میں جھوٹ نہ بولنے کا کیا یعنی فرق پیدا ہوا ہے بھائی. اسی طرح اسلام نے کہا بددیانتی نہیں کرنی, تب بھی وہی حکم تھا, آج بھی وہی حکم ہے. بے پردہ نہیں پھرنا, تب بھی وہی حکم تھا, آج بھی وہی حکم ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ جو کہ ایک بڑی خوشی کی اور فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی جو فرسٹ وومن ہے وہ فل پردہ کرتی ہے, ٹھیک. اور مجھے اس چیز کی انتہائی خوشی ہے. کیوں کہ کسی نے تو ریپرزینٹ کیا نا انٹرنیشنل لیول پر اسلام کو. ظاہری بات ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ جائیں گے جہاں بھی تو فرسٹ وومن کی حیثیت سے ان کی بیوی جائیں گی تو اسلام ریپرزینٹ ہوگا نا, اور یہ ریپرزینٹ ہوگا کہ ہم اسلام پر شرمندہ نہیں ہیں, ہے نا. تو الحمدللہ اللہ کرے. اور آپ دیکھیں کہ جب فرسٹ وومن آف پاکستان کریں گے تو بہت سارے لوگ پاکستان کے جن کے اندر احساس کمتری دبا بیٹھا ہے وہ بھی ختم ہوگا کہ اچھا ایک عورت فرسٹ ویمن کی طور پر پردہ کر کے دنیا میں موو کر سکتی ہے تو ہمیں بھی جاب کے لیے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کپڑے پہن کر بھی جاب کر سکتے ہیں. اسلام کا جاب پر کوئی اعتراض نہیں. ٹیڈ ایک فورم ہے تو وہاں پر لوگ اپنی اچیومنٹس آ کر شیئر کرتے ہیں, کوئی خاص کام کیا ہو. تو ایک مسلمان خاتون جو ہیں وہ آئیں تو ویسے وہ جو تھیں پتہ نہیں کہاں کی تھیں لیکن سیٹلر تھی وہ برطانیہ کی, یعنی ان کے پیگٹ چلے گئے تھے تو وہ وہیں پیدا ہوئی تھی. تو مسلمان تھی تو انہوں نے پورا ویل شیل کیا ہوا تھا تو انہوں نے بات شروع کی. اب ظاہر ہے کہ سب حیران تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں فل ویل میں ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں خیر, اور شاید آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ میں بم دھماکہ کر دوں گی کیونکہ وہ 9/11 کے فوراً بعد کا کچھ 5-6 ماہ بعد کا ان خاتون کا انٹرویو تھا. تو انہوں نے اس طرح کی 2-4 باتیں کی. پھر انہوں نے اپنا ویل اتارا دکھانے کے لیے. انہوں نے نیچے ڈانگری پہنی تھی, ڈانگری سمجھتی ہے نا کام کا یونیفارم. تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیمیکل انجینئر ہے, وہ فل ویل کرتی ہیں اور امریکہ میں رہنے والی, ویسے وہ برٹش تھیں لیکن جاب ان کی امریکہ میں تھی. امریکہ کی کسی ریگ پر وہ کام کرتی ہیں جو سمندر کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, کیمیکل انجینئر کے طور پر وہاں پر وہ کام کرتی ہیں. تو ہیلی کاپٹر آتا ہے انہیں لے جاتا ہے, وہاں جہاں سائٹ ہے وہاں اتارتا ہے, وہ اندر چلی جاتی ہیں جہاں جس روم میں ان کی جاب ہے وہ بایا اتار دیتی ہے, وہاں اپنا جو بھی ٹیکنیکل کام ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہوتا ہے وہ اپنا سر انجام دیتی ہیں. پھر بایا پہنتی ہیں, باہر آتی ہیں, ہیلی کاپٹر پھر ان کو خشکی پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ جہاں ان کی رہائش, آپ کو پتہ ہے رہنے کے لیے وہ جگہ دیتے ہیں, پھر ساتھ اکوموڈیشن دیتے ہیں کیونکہ شہروں سے بہت دور دور رگز ہوتی ہیں. تو وہ اپنی اکوموڈیشن پہ چلی جاتی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میں 6 سال سے جاب کر رہی ہوں, میں فل ابائی میں جاب کرتی ہوں, مجھے آج تک کوئی دقت پیش نہیں آئی. اور میں یعنی کہ انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا اور یہ ان کے ثابت کیا کہ اسلام نے اگر پردے کا حکم دیا ہے تو پردہ کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا, عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا, جاب میں رکاوٹ نہیں بنتا, اور پردہ کسی کے دقیانوسی بیکورڈ ہونے کی علامت نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اتنی پڑھی لکھی عورت ہوں, میں پھر بھی پردہ کرتی ہوں, اپنی مرضی سے کرتی ہوں, مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا, میں ایک برٹش شہری ہوں, مجھے کون مجبور کر سکتا. تو لوگوں نے ان کی بات کی, انہوں نے بڑے بہت پر اثر ان کی اسپیچ تھی. تو آخر میں لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائی,
جو بہت, کیونکہ ٹیڈ کے سننے والے بھی پڑھے لکھے باشعور لوگ ہوتے ہیں, کوئی شوخا قسم کا فورم نہیں ہے. تو لوگوں نے کھڑے ہو کے ان خاتون کے لیے تالیاں بجائیں اور ان کو اپریسیشن دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں ہر طرح سے. تو ایک عورت اگر ایک آئل انجینئر ہو کر, کیمیکل انجینئر ہو کر, ایک آئل رگ پر کام کر کے اپنے آپ کو منوا سکتی ہے, تو ایک ملک کی فرسٹ وومن تو بہت کچھ منوا سکتی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ دین کو پریچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ ہمیں استقامت عطا کرے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ دین سے روکنا اور دین سے رکنا اور منہ پھیرنا, اس میں ضروری نہیں ہے منہ پھیرنے میں کہ ہم دین کا انکار ہی کر دیں. جو مسلمان ہیں وہ دین کو قبول نہ کریں تو یہ بھی انکار میں اور منہ پھیرنے میں آتا ہے. اور یہ بڑا ایک عام بات بن چکی ہے جی. وہ اس وقت حالات اور تھے, اب حالات ہو رہے ہیں. حالانکہ بات میں پھر وہی لا رہی جہاں سے بات آگے بڑھی تھی کہ پردے کا حکم اس وقت تھا جن بنیادوں پر وہی بنیادیں آج ہیں. اور آج بے پردگی کی وجہ سے ہی آپ کو اتنی تکلیف دہ واقعات سننا پڑتے ہیں. جیسے 2 سال پہلے بھارت میں بھری بس میں ایک خاتون کے ساتھ ریپ کا واقعہ پیش آیا. تو یہ بھی منہ موڑنا ہے. جو وجوہات تب تھیں وہی وجوہات اب ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا تکلیف دہ واقعات. اور یعنی جب مجھے خیال آتا ہے میں یہی سوچتی ہوں کہ اس عورت کی ذہنی کیفیات کیا ہوں گی جس خاتون کے ساتھ انڈیا میں بھری بس میں جو ہے وہ ریپ کیا گیا تھا. بعد میں پھر سزا ہوئی, کیس چلا, سب کچھ ہوا, مگر اس عورت کی اس تکلیف کا کوئی بدل ہے نہیں آ سکتا, کبھی بھی نہیں آ سکتا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. حیرت ہوتی ہے اتنی کم عمر بچیوں کے ساتھ, کوئی 6 سال کی ہے, کوئی 5 سال کی ہے. کس قسم کے بیمار ذہن ہیں ان لوگوں کے جو ان بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہیں. ان بچیوں کو دیکھ کر ان کو ایسے خیال ہی کیسے آتے ہیں نا. مجھے تو یہی چیز سمجھ نہیں آتی, یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ بے انتہا فحاشی کی وجہ سے. عورت کے جسم کو اتنا ننگا کر کے اتنا دکھایا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو نیٹ پر بیٹھ کر دیکھتا ہی رہتا ہے اس کا ذہن مریض ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو کچھ نہیں سوچتا. کوئی بڑی عورت ہاتھ نہیں آتی, چاہے کوئی مائی ہاتھ آ جائے, چاہے کوئی بچی ہاتھ آ جائے, اندھے ہوئے ہوتے ہیں جذبات کی شدت. آج بھی ان مسئلوں کا حل وہی ہے جو اس وقت تھا, پردہ. تو جو مسائل تب تھے انسانیت کے وہی مسائل آ جائیں. ترقی کی وجہ سے آسانیاں ہوئی ہیں, مسائل وہی ہیں, اور ان مسائل کا حل جو تب تھا وہی آ جائے. لہٰذا یہ بیکار کی بات ہے کہ وہ زمانہ اور تھا جی, آج کا زمانہ اور ہے. انسان وہی ہے, حالات وہی ہیں, کچھ نہیں بدلا. صرف ذرائع بدل گئے ہیں کاموں کے, لیکن چیزیں وہی ہیں. تب بھی قتل زر زمین کے پیچھے ہوتے تھے, آج بھی اسی کے پیچھے ہوتے ہیں. تب پتھر مار کے سر کچل دیتے تھے, آج گولی مار کے مارتے تھے. باتیں تو وہی ہیں, کچھ نہیں بدلا. انسان کی فطرت میں, انسان کے رویوں میں کچھ نہیں بدلا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل بیکار کی بات ہے. تو یہ بھی صدف عنہا ہے. یہ کہنا کہ جی تب اور حالات ہے, اب اور حالات ہیں, وہ اصول آج اپلیکیبل نہیں رہے, آج عمل نہیں ہو سکتا, حالات بدل گئے ہیں, تقاضے بدل گئے ہیں, جی ہمارے بڑوں کا طریقہ اور ہے. یہ سب صدف عنہا ہے. اور اس کا بدلہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سوء العذاب, بدترین عذاب. حل ینظرون, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ حل کیا؟ حرف استفہام, سوالیہ حروف. ماں بھی حرف استفہام ہے, حمزہ جو آتا ہے وہ بھی حرف استفہام ہے, اسے حمزہ استفہام کہتے ہیں. اور حل بھی حمزہ استفہام ہے. کیا؟ ینظرون, وہ انتظار کر رہے ہیں. مضارع جمع مذکر غائب, الا سوائے حرف استثناء. استثناء سمجھتے ہیں نا, کسی کو خارج کرنا. استثناء ان کے, تاتیہم, آئیں ان کے پاس. زبر دیتا ہے, ناصبہ مضارع ہے, تو تاتی کو یا کے اوپر زبر دے دی. تاتیہ, ہم تو ضمیر ہے نا, میم پر پیش کیوں آیا؟ آگے ملنے کے لیے. ہم الملائکۃ, الملائکۃ فرشتے. او یا پھر حرف عطف ہے, ملانے کے لیے آیا ہے. یاتیہ, آ جائے. رب کا تیرا رب, ربو رب کا تیرا, تو یہ مرکب اضافی ہے, تعلق ظاہر کر رہا ہے نا, رشتہ ظاہر کر رہا ہے.
تو جو رشتہ ظاہر کرے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اضافت کہتے ہیں تعلق و رشتے کو. اردو میں بھی آپ نے پڑھا, یاد نہیں ہوگا, آ جائے گا یاد. او یا یاتیا آ جائیں, بعض آیاتی نشانیاں, اسم ہے, جمع ہے, مؤنث ہے. آیاتی ربی کا, تیرے رب کی. وہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں, یا تیرا رب آ جائے, یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کس بنا پر؟ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت آ جائے یا قیامت کی نشانیاں سامنے آ جائیں. پہلی دونوں باتوں سے مراد قیامت ہے اور عذاب ہے. تأتیہم الملائکۃ, فرشتے کب سامنے آتے ہیں؟ جب عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے, تو موت آ جائے یا عذاب آ جائے. او یات یا ربو کا, رب کب سامنے آنا ہے؟ قیامت کے دن, قیامت آ جائے. او یات یا بازو آیاتی ربی کا, یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں سامنے آ جائیں, یعنی قیامت کی نشانیاں سامنے آنا. جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, وہ تو خیر آخری بالکل نشانی ہے, یا جیسے دابۃ الارض کا نکلنا, یا دھواں وغیرہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو عذاب آ جائے اللہ کا, یا قیامت برپا ہو جائے, یا پھر قیامت سے پہلے کے واقعات رونما ہو جائیں, تب مانیں گے یہ. تو آپ کو پتہ ہے تینوں صورتوں میں توبہ کی قبولیت نہیں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ لمٹ کا جو ان کو مہلت دی گئی اس کا اینڈ چاہتے ہیں, اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. کس انتظار میں بیٹھے ہوئے؟ جیسے نکمے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا بہانے باز, وہ آخری دن کہتے ہیں آخری دن پڑھ لیں گے, اور آخری دن سمجھ نہیں آتا کیا کیا پڑھے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے, کر لیں گے توبہ جی, ابھی بڑا وقت ہے. یوم, جس دن یاتی آ گئی, بعض آیاتی نشانیاں ربی کا, تیرے رب کی, لا نہیں ینفع, نفع دے گا, نفس کوئی شخص, ایمانہا, ایمان اس کا. جس دن تیرے رب کی نشانیاں سامنے آ گئیں, کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. یعنی قیامت کی نشانیاں جب سامنے آ جائے تو کیا کسی کا ایمان فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا. یہی مفہوم ہے. جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا, جب موت کا وقت سامنے آ جائے گا, تو ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں, یا جب قیامت کی نشانیاں سامنے آ جائیں گی, تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان لانا ہے تو آج لائیں. لم نہ تکن, تھا وہ, آمنت, ایمان لایا, من قبل, اس سے پہلے. فرشتے کہیں گے کہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا. جب آخرت کی نشانیاں یا مرنے کا وقت سامنے آ جائے گا, تو اس وقت اگر وہ ایمان لائے تو کہا جائے گا کہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا. او یا کسبت, اس نے کمایا, فی ایمانہا, اپنے ایمان میں, خیرن, کسی نیکی کو. کہ اگر اس سے پہلے تم نے ایمان قبول کیا اور ایمان میں کوئی جو ہے نیکی کمائی ہے, تو وہ لے کر آؤ. یعنی فرشتے کہیں گے کہ تم اس سے پہلے ایمان لائے نہیں تھے, تمہارے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر پہلے تم نے ایمان قبول کیا اور اس پہ کوئی نیکیت, وہ نکال کر لاؤ, اس کی بات کرو ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, دم آخر پر ایمان اگر کوئی لاتا بھی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. کل کہہ دو, انتظروا, تم انتظار کرو, اننا منتظرون, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. کہہ دیجئے کہ آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. یعنی تمہیں آخری وقت کا انتظار ہے, عذاب کا انتظار ہے, قیامت کا انتظار ہے, تو کوئی بات نہیں, تم انتظار کرو, میں بھی منتظر ہوں. دیکھتے ہیں جب قیامت آئے گی, جب اللہ کا عذاب آئے گا, تو تمہارا کیا انجام ہوگا, دیکھ لیں گے, لیٹس سی. ٹھیک ہے, تو ان سے مطلب کیا ہے, بحث کی ضرورت نہیں ہے, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کو ٹھیک ہے, جب ٹائم آئے گا دیکھا جائے گا, تم نے جو کرنا ہے تم کرو, اور جو میں نے کرنا ہے وہ مجھے کرنے دو. اپنے وقت کو بچائیں, اپنا کام کریں, کیونکہ ہمارا وقت قیمتی. ٹھیک ہو گیا. آج کے متعلق کوئی سوال؟ انہوں نے محاورے کے مطابق لکھا ہے. محاورہ جب بناتے ہیں نا تو پھر جملہ یوں ہی بنتا ہے نا کہ یہ لوگ اس بات کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے کہ فرشتے سامنے آ جائیں یا اللہ سامنے آ جائیں. تو لفظی مطلب حل کا کیا ہے, لیکن اردو میں اگر ہم کیا لگا دیں جملے میں تو جملہ واضح نہیں ہوتا. کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں, تو جملہ مشکل اور ذرا مبہم ہو جاتا ہے, اس لیے نہیں لگا دیتے.
تو عربی کا تو عام طریقہ ہے حل اور اللہ کا اکٹھے استعمال. تو حل کا لفظی مطلب کیا ہے اور محاورے میں اردو میں ترجمہ کرتے وقت نہیں کے طور پر استعمال ہو. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.